نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نعمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قیام پاکستان کا ذکر کرنے کے بعد، ابتدائی حالات بتانے کے بعد 1965 کی جنگ کا بھی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائیں گے۔ 17 دن کی جنگ کے بعد بہت ساری قیمتی جانوں کا نذرانہ دے کر آخرکار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ صدیوں پہلے حیران کن پیشن گوئی کرتے ہیں اور یہ سچ ثابت ہوا کہ ہندوستان نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کر دیا کہ اچانک حملہ کر کے وہ قبضہ کر لے گا۔ بھارتی جرنیل تکبرانہ انداز میں بات کرتا ہے، بہت جلد لاہور جمخانہ میں شراب اور فتح کا جشن منائیں گے، لیکن پاک فوج اس جرأت سے لڑی کہ دشمن کو لاہور میں داخل ہونے کا موقع تک نہ دیا۔ 17 دن کی جنگ کے بعد عارضی جنگ بندی ہوتی ہے تو تاشقند میں مستقل جنگ بندی کے لیے صدر ایوب جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہندوستان سے لال بہادر شاستری آتے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ہندو بنیا کفار کے ملک میں جائے گا اور وہیں حالت کفر میں داخل جہنم ہوگا، اور یہ بھی سچ ثابت ہوا کہ ہندوستان اس جنگ میں کمزور پوزیشن پر تھا۔ جب ایوب خان نے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے تو لال بہادر شاستری پر خوشی سے دل کا دورہ پڑا اور وہیں مر گیا۔ معاہدہ تاشقند کا اہل پاکستان کو بہت غصہ تھا کہ ہم نے جیتی ہوئی جنگ کیوں ہاری، یہی ایوب خان کے زوال کا سبب بنی۔ نعمت اللہ شاہ صاحب نے مزید پیشن گوئی اس طرح کی کہ مسلمان اپنے امیر کو خود ہی اتار دیں گے۔ اس عمل کے بعد مسلمان بہت ذلیل ہوں گے، نقصان اٹھائیں گے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ کی یہ بات اس طرح سچ ثابت ہوئی کہ عوام نے ایوب خان کے خلاف تحریک شروع کی۔ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمن نے مفتی باہنی کے غنڈوں کو ساتھ ملا کر پاکستان کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ پھر 71 کے انتخابات میں مجیب الرحمن مشرقی پاکستان کی ساری سیٹیں جیت جاتا ہے۔ آپ آگے کے حالات اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ زمانے کے 23 سال گزر جائیں گے جن میں اسلام کا نعرہ بلند رہے گا، پھر ایک سخت قہر نازل ہوگا۔ نعمت اللہ شاہ صاحب 1947 سے 1971 کے درمیانی عرصے کا ذکر کرتے ہیں جو اچھا ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان پر عذاب نازل ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ پاکستانیوں کی بدعمالیوں اور کمزوریوں کے سبب مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ لاکھوں پاکستان سے محبت کرنے والوں کو مشرقی پاکستان میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان عورتوں کو ایک بار پھر بے حرمتی کی جاتی ہے اور مسلمان اقوام عالم میں تماشا بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس تباہی کا ذکر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک اسلحہ بند قوم کے ہاتھوں مسلمان بے رحمی اور بے دردی سے ذبح کر دیے جائیں گے۔ جب قاری نعمت اللہ شاہ صاحب کی پیشن گوئیاں پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح واضح اور صاف الفاظ میں آپ آنے والے حالات کی منظر کشی کرتے ہیں۔ پھر یہی ہوا۔ مشرقی پاکستان میں ہماری 40,000 کی فوج اپنے مرکز سے 1,000 میل دور کس طرح ہندوستان اور مفتی باہنی کے غنڈوں کے ہاتھوں بے بس ہو جاتی ہے، اور کس بے دردی سے انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی آپ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مشرق فریب سے تباہ ہو جائے گا اور مغرب والے اس ظلم پر بہت اداس ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کی جان و مال سستی ہو جائے گی، مسلمانوں کا خون سمندر کی طرح بہے گا۔ یہ اس طرح سچ ثابت ہوا کہ 71 میں مفتی باہنی نے 15 مارچ کو اعلان بغاوت کیا تو اگلے 6 مہینوں میں 6 لاکھ پاکستان کے حامیوں کو قتل کر دیا گیا۔ آج کئی اشرے گزرنے کے باوجود بھی بنگلہ دیش میں پاکستان کے حامیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار دیا جاتا ہے، یا عدالتی عمل میں پھانسیاں دی جاتی ہیں، لاشوں کو دریاؤں سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مفتی باہنی کی بدماشی پر جب پاک فوج حرکت میں آئی تو ہندوستانی فوج نے پاک فوج پر حملہ کر کے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کر دیا۔ صدیوں پہلے نعمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا شہر مقتل گاہ بن جائے گا، گھر گھر میں کربلا مچ جائے گی۔ پھر سانحۂ مشرقی پاکستان میں یہی ہوا۔ مفتی باہنی کے غنڈے گھروں میں پاکستان کے حامیوں کو نکال کر چوک میں لا کر ذبح کر دیتے۔ اس طرح ہر گھر میں کربلا مچ گئی تھی۔ پاکستان پر ان مشکل ترین حالات کے بعد قاری آپ رحمۃ اللہ کی اگلی پیشن گوئی پر حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اس سانحہ عظیم کے بعد منگول فوجیں شمال سے آئیں گی، مدد کریں گی۔
ایران اور ترکی بھی مدد کرے گا۔ پھر یہی ہوا کہ سانحہ 71 کے بعد جب پاکستان بہت کمزور ہو گیا، افواج اور عوام کا مورال بہت گر گیا تھا، ہر پاکستانی غم کے آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا، تو پاکستان کے چین سے بہت مضبوط تعلقات کا آغاز ہوا۔ ترکی ایران کے ساتھ RCD کا معاہدہ ہوا اور پاکستان چین، ایران، ترکی کے ساتھ مل کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوا۔ لیکن نعمت اللہ شاہ صاحب پاکستان کے حکمرانوں کی منظر کشی خوب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بے حد مجرمانہ افعال گناہ سرزد ہوں گے۔ حکام رشوت لیں گے، جان بوجھ کر فرائض ادا نہیں کریں گے، غفلت برتیں گے، بہانوں سے سرکاری احکامات تبدیل کر لیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ مزید کہتے ہیں، علماء کو علم سے دلچسپی نہیں ہوگی، اہل عقل یہ دیکھ کر روئیں گے۔ عوام کی ذہنی پستی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ بے شرمی، بے حیائی کے کاموں میں فخریہ شامل ہو کر مست ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ مغرور، ملعون لوگ غریبوں کو سود کے شکنجے میں کس کر ان کا خون چوسیں گے، خود خزانوں کے مالک ہوں گے۔ نماز روزہ مسلمانوں میں ختم ہو جائے گا۔ میلاد اور ختم کی محافل مذہبی جذبے سے نہیں ہوں گی، بلکہ نمائش اور دوسروں پر رعب کے لیے منعقد کی جائیں گی۔ کفار مسلمانوں کو بتائیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے، جو با دستار سے اپنی ظاہری نمائش کریں گے، لیکن حقیقت میں اپنی آستینوں میں بت چھپا کر رکھیں گے۔ قاضی کی مسند پر جاہلوں کا قبضہ ہوگا، جو عوام پر ظلم و ستم کریں گے، رشوت لے کر فیصلے کریں گے۔ قاضی چند سکوں کے عوض فیصلہ تمہارے حق میں کر دے گا۔ اس وقت دنیا پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی، جو مکاری اور بہانوں سے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے طریقے تلاش کریں گے۔ پھر آپ آج کی منظر کشی کرتے ہیں، عیسائی ہر طرف سے حملے کریں گے، مسلمان ملکوں پر ہیلوں بہانوں سے قبضہ کریں گے۔ آپ عراق، اردن، شام، افغانستان پر دیکھ لیں، کس طرح عیسائیوں کے قبضے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ آگے فرماتے ہیں، دنیا سے اچھائی ختم ہو جائے گی، ایک نیا نظام تشکیل پائے گا جو دھوکے اور سازش پر مبنی ہوگا۔ اس زمانے میں کوئی اہل حق نظر نہیں آئے گا، چور ڈاکوؤں کا راج ہوگا، مسلمان معاشروں میں کافروں کے رسم و رواج عام ہوں گے، بدعت ہر طرف ہوگی، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حقیقی معنوں میں نظر نہیں آئے گی۔ ان حالات کو بیان کرتے ہوئے حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خدا کے لیے یہ ساری غلط حرکات چھوڑ دو۔ صدیوں پہلے آپ حیران کن طور پر آج کی منظر کشی کر کے موجودہ دور کے انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔